یہ نہ ہو کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ سخت اقدامات کرے، کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو سینشر کیا جائے یا کرٹیسائز کیا جائے یا سینکشن کیا جائے۔ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو تیار کیا جائے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر کہ طالبان کو، اب تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، اب وہ کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب امریکہ کہے گا ابھی بھی آپ ان کو نہیں روک سکتے، تو ٹھیک ہے پھر ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی۔ نجم سیٹھی صاحب، کچھ عرصے سے افغان مسئلے کو لے کر پاکستان میں خصوصاً کافی کھلبلی ہے۔ اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بھی کہا گیا کہ اسے افغان سینٹرک رکھیں۔ پھر ہم نے کچھ جرنلسٹ کو بھی دیکھا، انہیں انوائٹ کیا گیا اور انہیں بھی بریف کیا گیا، ان سے بھی بات چیت کی گئی۔ آج شام بھی ہلچل اس نوعیت کی نظر آئی کہ ہمارے فواد چودھری صاحب نے اور جو ہمارے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں معید یوسف، انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی جس میں آرمی چیف کے بیانات میں آپ کو اسپیشلی پڑھ کے سناؤں گی، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ قیاس آرائیوں اور قربانی کا بکرا بنانے کی روش کو ترک کر دیا جائے، مجموعی قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر بھی آرمی چیف نے زور دیا ہے۔ دو اہم پوائنٹس ہیں جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد سامنے آئے۔ مائی کوسچن از، کوئی خطرہ ہے جس کو اسمیل کیا جا رہا ہے، یا یہ ساری سچویشن کا تعلق ادھر دوحہ مذاکرات سے ہے؟ آپ کی چڑیا کی خبر۔ دیکھیے، آدھی چڑیا اور آدھی انالیسس۔ اچھا انالیسس اچھی خبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق بیسکلی یو ایس پاکستان کے ساتھ ہے، پہلی بات، کیونکہ ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کی بات ہو رہی ہے آرمی چیف کے ساتھ، جی کل ڈی جی آئی ایس آئی معید یوسف صاحب ادھر جا کے مل کے آ رہے ہیں، جی ایک پینٹاگن کے جنرلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں آرمی چیف سے مل رہے ہیں، جی، اور اب یہ ہلچل تو کرٹیکل ہیں۔ یہ دو میٹنگز دوحہ میں، ایک کل ہوئی اور ایک آج ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے۔ آپ نے دیکھا اس دن ملیحہ لودھی صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے، یہ بند ہونے جا رہی ہے، اب اگر ابھی کچھ نہ ہوا تو بس پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ آج میٹنگ چل رہی ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی میٹنگ تھی جس میں رشیا، پاکستان، امریکہ اور چائنا، اور کل ایک جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی رشیا نے بیٹھنا تھا، رشیا بیٹھا نہیں ہے اس میں۔ جی، کل کی میٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا، کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ وہ باقی لوگوں کی میٹنگ تھی، طالبان کی اور باقی لوگوں کی میٹنگ تھی۔ تو اگر یہ جو دوحہ ڈائیلاگ ہے یہ فیل ہو جاتا ہے اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوتی اور طالبان کسی کی بات نہیں سنتے، یا یہ جو چار ممالک ہیں یہ مل کے کوئی ایسی تجویز نہیں امپلیمنٹ کرتے، یہ طالبان کو کنونس نہیں کرتے، تو یہ ان کے آپس میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی، ظاہر ہے، کیونکہ اگر اتفاق نہ ہوا کسی چیز پہ، تو اگر اتفاق نہیں ہے تو طالبان کے ساتھ کیا بات کریں گے، اور اگر اتفاق ہوتا بھی ہے کسی چیز پہ اور طالبان نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ فیل ہو گئے۔ اور امریکہ یہ کہے گا کہ جی ہماری غلطی تو نہیں ہے، پاکستان کی غلطی ہے، پاکستان کہے گا جو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، یہ تو امریکن فارن پالیسی کا فیلئر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا، جب جو اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد رہ کے گیا تھا، اور ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں یہ بڑی کرٹیکل ہیں، اور یہاں جو گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا سارا ڈائیلاگ تو سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا، اور یہاں فکر اس بات کا ہے کہ بلیم صرف آنا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ سخت اقدامات کرے، کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو سینشر کیا جائے یا کرٹیسائز کیا جائے یا سینکشن کیا جائے۔ اچھا، سخت قدم ہو کیا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے خبر دی تھی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، سوچ کیا ہے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے، کیا ہے نیکسٹ امریکہ کے ذہن میں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں فور پاکستان؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ چل رہا ہے، جی، جو کہ ہماری طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ افغانز اور انڈینز نے مل کے یہ بنایا ہے، جی، 8 لاکھ کے قریب اس کی ٹرینڈنگ ہو چکی ہے، ٹویٹس ہو چکی ہیں، اور اس میں افغانز، انٹلیکچوئلز، ایکیڈیمکس، جرنلسٹ، جی، وہ سارے ہیں، اور کچھ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں یہ، اور ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کنسرٹڈ کیمپین ہے، اور وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے؟ سینکشن پاکستان، یہ ٹرینڈ سینکشن پاکستان، کافی دن چلتا رہا، تو اس سے پریشانی تو ہوگی،
اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جب معید یوسف صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں بات چیت کر کے آئے تو میں نے بڑا دیکھا کہ معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور تکڑی باتیں ہوئی ہیں اور سبسٹینٹیو لفظ استعمال کیا تھا کہ بھرپور قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں. امریکہ کی طرف سے بہت مختصر بیان آیا تھا. ان کے جو اسپوکسمن تھے یا بلنکن یا ان کے سیکرٹری, انہوں نے کہا جی ٹف دیکھو, ٹف باتیں ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ٹف باتیں ہوئی, یہ کہہ رہے سب ٹھیک ہے. جی تو میرا خیال ہے سب ٹھیک نہیں ہے, سب ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے ڈائلاگ, اور طالبان نے پچھلے 4-5-10 دن کے اندر انہوں نے 10 پروونشل کیپٹلز اور شہروں کے اوپر قبضہ 60 کر to لیا, 65% آف افغانستان, اور اس وقت جو غنی کی جو فورسز ہیں وہ صرف 37% میں ہیں, جی. اینڈ سو آن. اور وہ دن بدن حالات وہاں بدل رہے ہیں اور وہ طالبان کی وکٹریز ہو رہی ہیں اور ایک ملٹری وکٹری کی طرف طالبان جا رہے ہیں. جی آرمی چیف کو بھی وہاں پر برطرف کر دیا گیا. آرمی چیف برطرف کر دیا. غنی صاحب جہاز پکڑ کے تو مزار شریف چلے گئے ہیں وہاں بچانے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. ان کے فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے آج ہاتھ پیر چھوڑ کے جہاز پکڑ کر بھاگ گئے ہیں وہاں سے. وہ کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور میں تو جا رہا ہوں. تو فیٹ آف پاکستان, تو وہ سارے جو ہیں وہ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں پاکستان. وہ اپنی غلطیاں جو ہیں غنی حکومت کی وہ تسلیم نہیں کرتے. امریکہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے بھاگ گیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے, یہ کیا وہ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلی, وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. جی جی. تو صورتحال بگڑ رہی ہے تو کیا کریں؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہاں پریشانی ہے کہ, مگر مجھے جو چیز جو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیانیہ یہ تو باہر دنیا کو بتانا ہے نا, بتائیں. پاکستان کے عوام کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہم تو پہلے سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سوچ ہے کیا, اور وہ سوچ شاید یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر الزام لگے اور ہمیں ٹھہرایا گیا ہے کہ قربانی کا بکرا, مورد الزام آپ, اور اس کے بعد سینکشن وینکشن کچھ لگنے شروع ہو گئے, یا مثال کے طور پہ کیا سینکشن؟ دیکھیے اب یہ تو بڑا مشکل ہے. امریکہ کے پاس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بہت سے طریقے ہیں آپ کو تکلیف دینے کے لیے. مطلب ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں وہ پھر سے آپ سے بات کریں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ دسمبر چلی جائے گی بات آگے. اگر IMF نہیں آئے گی تو نہ ورلڈ بینک آئے گا, نہ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آئیں گی. یہاں ایک لاس آف کانفیڈنس ہوگا بزنس مارکیٹس کے اندر کہ لو جی یہ ایک قسم کا سینکشن ہی ہے نا, تو اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے. پھر وہ امریکہ کے پاس بہت سے ٹولز ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ہو ایم آئی ٹو سے وہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, مگر یہ بات چل. پاکستانی کیا کریں گے, پاکستانی حکام کیا کریں گے؟ ماضی میں جیسے پریشر آتا تھا تو جھک جاتے تھے, اب کیا جھکنے کی بات ہے اس میں؟ اب وہ پریشر آئے گا اور وہ اگر کچھ کر دیں گے تو وہ بھگتنا پڑے گا نا وہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو تیار کیا جائے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا اس میں دو پہلو ہیں. اگر تو آپ کی پالیسی ٹھیک رہی ہے تو آپ کو اوپر کوئی بلیم پاکستان کی عوام بھی بلیم نہیں کرے گی, پہلی بات. اگر غلط رہی ہے تو بلیم تو آئے گا پھر, نمبر 1. نمبر 2, کیا اپوزیشن جس کو آپ نے مار پیٹ کے جو ان کا حشر کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور آرمی چیف صاحب جو کہہ رہے ہیں جی مجموعی حکمت عملی, مجموعی حکمت عملی. اور اگر نواز شریف صاحب اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجموعی حکمت عملی جب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم موریں لگائیں آپ کی غلط پالیسی کے اوپر, ہم کیوں لگائیں, تو اس پہ یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے. اگر سینکشن لگ گئے, اکنامک کرائسس آ گیا تو یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی. اچھا اسی لیے تو خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں نہیں چل رہی کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا اور نئے انتخابات کا ارادہ رکھتے ہیں, اسی لیے وہ الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوئے ہیں. کل کے پروگرام میں نے کہا تھا لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوئے ہیں, ریبنز کاٹ رہے ہیں, ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ جو PDM کی میٹنگ ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ بھی اب تیار ہو گئے ہیں, ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں, یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلوس شروع کریں گے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ڈومیسٹک کرائسس اب بن رہی ہے, اور وہ ڈومیسٹک کرائسس عائشہ میں 6 ماہ سے لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ ڈاگ اینڈ ٹیل کا جو محاورہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. مطلب ہے ہماری فارن پالیسیز, ہماری سیکیورٹی پالیسیز وہ ملک کو چلا رہی ہیں, اور اگر وہ فیل ہو جاتی ہیں تو ملک بہت سے مشکلات میں گر جائے گا. the key point. اچھا اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا پالیسی بھی سکسیڈ نہیں کی, افغانستان میں جو بھی پالیسی تھی, اب بلیم آپ کے اوپر آ رہا ہے, اور آپ بلیم وہ کر رہے ہیں, روس نہیں کر رہا, چائنا نہیں کر رہا, وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں, جن سے آپ پیسے لیتے ہیں, جن سے آپ ہتھیار لیتے ہیں,
وہ کر رہے ہیں. جن کے ساتھ آپ جڑے ہیں وہی آپ کو بلیم کر جن رہے کے ہیں. ساتھ آپ کافی عرصے سے جڑے رہے ہیں اور ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. اچھا. اور کہیں جانے کا چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہی ہیں اور ہے کوئی نہیں. اچھا یہ تو نہیں ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس ہو جائے دا پریشر؟ نہیں میرا نہیں خیال وہ ایبسولوٹلی یس تو ہو ہی نہیں سکتا, گورنمنٹ گر جائے گی. مگر یہ ہے کہ ایشو وہ ایبسولوٹلی نو اور یس کا نہیں ہے. ابھی ایشو جو ابھی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے, اور یہ پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر کہ طالبان کو, اب تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں, اب وہ کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں, اب امریکہ کہے گا ابھی بھی آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ٹھیک ہے پھر ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی. اچھا. تو اس قسم کی سچویشن نہ بن جائے. اچھا یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں وضاحت پاکستانی آڈینس کو دیے جا رہے ہیں, پاکستانی عوام کو دیے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل جو آڈینس ہے اس کے لیے کیا کریں کہ ان کو بات سمجھائی جا سکے؟ وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار, بالکل نہیں سمجھنے کے لیے تیار. آپ نے کافی عرصے سے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار. وہ کیوں بلیم لے؟ آپ نیبر ہیں, آپ نے 20 سال طالبان کو یہاں پناہ دی. وہ کہتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کے کچھ تو لیوریج ہونی چاہیے نا, کچھ تو آپ کی بات ماننی چاہیے. ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے بھئی؟ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں, جب ان کو پتہ چلا وہ جا رہے ہیں, اب ان کو پتہ راستہ کھل گیا, اب وہ جائیں گے کابل. اب ہم کیسے روکیں؟ یا تو آپ نہ کرتے, آپ بیٹھے رہتے تو ہم اسی وقت کوئی نیگوسیشن کر لیتے. مگر جب آپ نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر آپ نے ہمارے ہاتھ تو ٹھنڈے پیر کر دیے نا. تو ایسے میں چین سے کوئی ونڈو مل سکتی ہے پاکستان کو؟ کچھ نہیں. آئی تھنک یہ ایریا ہے یو ایس پاک, یورپ پاک, یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے. اور کیونکہ یہ ڈیفیٹ جو ہے نا ایکچولی یہ ان کی ہے, اچھا ان کی انٹرونشن تھی نا, جی. یہ ان کی ڈیفیٹ ہے. مگر وہ کہاں اپنی پبلک کو بتائیں گے ان کی ڈیفیٹ ہے؟ وہ سارا کا سارا بلیم آپ پہ آئے گا. اب آپ نے کیا اس کی تیاری کی تھی؟ کیا آپ نے غلطیاں کی کہ یہ ایسے ان کی غلطیاں جو آپ کے اوپر آ رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے؟ آپ نے اس سچویشن کو یہاں تک آنے کی کیوں دیا, آپ نے اجازت دی یا کیوں الاؤ کیا؟ تو یہ سارے سوال کھڑے ہوں گے. اور جب یہاں سینکشنز لگیں گے یا تکلیف دی جائے گی قوم کو یا گورنمنٹ کو, تو وہ قوم کے اوپر آئے گی. اور جب قوم کے اوپر آئے گی تو قوم پھر حساب مانگے گی, امریکہ سے حساب نہیں مانگے گی, حکومت سے مانگے گی. ذمہ داران